اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو، سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین کرام، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ جن دوستوں نے میرا چینل تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین کرام، ہم بات کرتے ہیں ہمارے چینل پر ہمارے ویڈیوز کے توسط سے ان تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے بارے میں، ان تحریک پاکستان کی شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے اپنی جدوجہد سے پاکستان بنانے میں مدد کی۔ ہم ان تمام شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی تاریخ کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی جدوجہد سے، جن کی انتھک محنت کی وجہ سے یہ تحریک پاکستان وجود میں آئی، اور اس تحریک پاکستان کے بننے کے بعد، اس جدوجہد کے بعد یہ پیارا پاکستان قائم ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل کی ویڈیو میں ہم نے تحریک پاکستان کی خاتون رکن کے بارے میں بات کی۔ آج بھی ہم تحریک پاکستان کی ایک اور خاتون رہنما کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں قیام پاکستان کے اصول کے لیے جس طرح سے مرد ارکان نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا، اسی طرح سے خواتین ارکان نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ خواتین نے تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، تحریک پاکستان کو مضبوط کرتے ہوئے اس جدوجہد میں پاکستان کی بنیادوں میں اپنا حصہ ڈالا۔ ہم تحریک پاکستان کی ایک اور نوجوان رہنما کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے بہترین جدوجہد کی، بہترین کارنامے سر انجام دیے۔ آج ہم آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک اور نوجوان خاتون رہنما کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ان خاتون رہنما کا نام محترمہ فاطمہ صغریٰ بیگم ہے۔ محترمہ فاطمہ صغریٰ بیگم تحریک پاکستان کی نڈر اور بہادر رکن لاہور میں پیدا ہوئی۔ آپ محترمہ کے والد گرامی کا نام محترم یعقوب خان پوپلزئی تھا۔ آپ سندھ کے سیاسی رہنما غلام حسین ہدایت اللہ کی زوجہ تھیں۔ بیگم ہدایت اللہ، صغریٰ بیگم اور لیڈی ہدایت اللہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ محترمہ فاطمہ صغریٰ بیگم نے 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے سیاسی سفر کا آغاز تحریک پاکستان سے یعنی آل انڈیا مسلم لیگ سے ہوا۔ آپ اپنی قابلیت کی وجہ سے ہی جلد ہی آل انڈیا مسلم لیگ کی مرکزی سب کمیٹی کی ممبر منتخب ہوئیں۔ 1943 کے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے استقبالیے کی آپ خواتین کی کمیٹی کی صدر منتخب ہوئیں۔ آپ نے 1940 کی دہائی میں لاہور میں مختلف جلوسوں میں حصہ لیا، جہاں پر آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے مطالبے کو بارہا دہرایا۔ ان جلوسوں میں آپ کی تقاریر کا اکثر موضوع مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہوا کرتا تھا۔ آپ کا ایک بہترین اور بہادرانہ کارنامہ جو تاریخ پاکستان میں لکھا گیا اور جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک بار محترمہ فاطمہ صغریٰ بیگم نے انگریز فوج اور پولیس کی موجودگی میں سول سیکریٹریٹ کے دروازے کو پھلانگا اور بڑی بہادری سے اس عمارت میں لگے ہوئے یونین جیٹ کو اتار کر اپنے دوپٹے سے بنے ہوئے سب ہلالی پرچم کو وہاں پر لہرا دیا۔ ان کے اس بہادرانہ انداز کو وہاں پر موجود انگریز فوج اور پولیس دیکھتی رہ گئی۔ محترمہ فاطمہ صغریٰ بیگم نے سبز ہلالی پرچم لہرانے کے بعد ایک بلند آواز میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ آپ کے ساتھ وہاں پر موجود مسلم کارکنان نے بھی آپ کے نعرے کے بعد پاکستان زندہ باد کے بھرپور نعرے لگائے۔ یہ عمارت پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی اور وہاں پر موجود انگریز سامراج خوف زدہ ہو گیا تھا۔ آپ کا یہ بہادرانہ عمل آزادی کی ایک بہترین اور یادگار علامت بن گیا تھا۔ آپ کی پاکستان موومنٹ کے خدمات کے اعتراف میں آپ کو خدمت برائے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل دیا گیا۔ یہ ایوارڈ آپ کا پہلا ایوارڈ تھا جو آپ کو 1987 میں دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آپ نے قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو فتح کر کے ہجرت کر کے آنے والوں کی آبادکاری کے لیے بھی اہم اقدامات کیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ محترمہ فاطمہ صغریٰ بیگم اس وقت مسلم خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آپ نے تحریک پاکستان میں اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے قیام پاکستان کے لیے بے شمار خدمات پیش کی۔ ایسا ایک وقت آیا جب 25 ستمبر 2017 کو آپ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ آپ کی تدفین میانی صاحب قبرستان میں کی گئی۔ آپ کا قیام پاکستان کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے یہ کارنامہ کہ جب آپ نے سول سیکریٹریٹ کا دروازہ پھلانگا اور آپ نے وہاں پر سبز ہلالی پرچم لہرایا، یہ کارنامہ آپ کی بہادری اور نڈر ہونے کا ثبوت ہے۔ تمام پاکستانی اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اس یادگار دروازے کو کسی قومی یادگار کے طور پر محفوظ کیا جائے، ہماری نسل نو کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ پاکستان ہمیں کسی تشتری میں نہیں دیا گیا۔ یہ پاکستان بڑی جدوجہد سے، اپنی پریشانیاں، اپنے تمام تکالیف کو جھیل کر، برداشت کر کے اس جدوجہد کو آگے بڑھا کر حاصل ہوا۔ قیام پاکستان کے حصول کے لیے فرنگی راج کا جبر اور تشدد برداشت کر کے بڑی ہمت و حوصلے سے یہاں تک پہنچے۔ ان تمام مصائب کا، ان تمام مشکلات کا جوان مردی سے مقابلہ کر کے یہ پیارا پاکستان حاصل کیا۔ ناظرین، تحریک پاکستان میں ان تمام رہنماؤں نے، بالخصوص خواتین نے جو کردار ادا کیا وہ بہترین کردار تھا۔ محترمہ فاطمہ صغریٰ بیگم نے محض 14 سال کی کم سنی کی عمر میں ہی یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ ان کے جذبات تحریک پاکستان کے لیے، پاکستان کے حصول کے لیے بلند اور بہترین تھے۔ ناظرین، تحریک پاکستان کے، آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ تمام کارکنان جنہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے بے پناہ خدمات پیش کی، ان کے ان تمام یادگار کو، ان تمام خدمات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہماری ویڈیوز کا مقصد بھی یہی ہے کہ تحریک پاکستان کی تمام تاریخ آپ کے سامنے بارہا لاتے رہیں، ایک ایک رہنما کے بارے میں،
ایک ایک تحریک پاکستان کے کارکن کے بارے میں آپ کے سامنے وہ تاریخ ان کی لا سکیں کہ جس تاریخ کو پڑھ کر ہمیں یہ سبق حاصل ہو سکے کہ ہم تحریک پاکستان کی جس طرح سے خدمات ہیں اس تاریخی خدمات کو پیش نظر ہم اپنی تحریک پاکستان کے ان رہنماؤں کی طرح ہم پاکستان کو بنائیں، پاکستان کو سنواریں۔ اس پاکستان کے حصول کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں، بے شمار جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس پاکستان کے حصول کے لیے 1947 میں 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب بنا یہ پاکستان۔ تمام مسلمانوں کو بالخصوص نوجوان نسلوں کو اس پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔